بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نقب البیت وادخل یدہ فیہ واخذ شیئا لم یقطع، جو شخص کسی گھر میں نقب لگائے اور اپنا ہاتھ اسی سے اندر ڈالے، خود اندر جائے نہ، ہاتھ اندر ڈالے اور کوئی چیز نکال لے، تو ہتھ کے حرز کا معنی پایا گیا کہ اندر جا کے لے آیا، ایک ہیلا اختیار کیا، ہتھ کے حرز کا معنی نہیں پایا گیا۔ جب ہتھ کے حرز نہیں ہے، ہتھ کا معنی بتایا ہے نا، عزت پامال کرنا ہے نا، حرمت کو ختم کر دینا، حرمت بمانا شرافت ہے نا، تو وہ چیز نہیں پائی گئی۔ جب وہ نہیں پائی گئی ہتھ کے حرز، تو ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ جس نے کسی گھر میں نقب لگایا اور اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا، وَآخَذَ شَيْئًا، اور کچھ لے لیا، لم یقطع، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وجہ میں بتا چکا ہوں۔ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ أَوْ فِي كُمِّ غَيْرِهِ، اور اگر کسی نے سونار کے صندوق میں ہاتھ ڈالا یا کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالا، آستین میں ہاتھ ڈالا، جو تھا نکال لیا۔ یہ فرق دونوں میں دکھا رہے ہیں کہ گھر بنا ہوا ہے، گھر میں نقب ڈالا، بنا کے ہاتھ ڈالا اور نکال لیا ہے نا، تو اس میں ہتھ کے حرز کا معنی نہیں ہے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ہے نا۔ لیکن صیرفی کے صندوق میں، کسی کے جیب میں، آستین میں، کیا یہ عرف اور عادت لوگوں کی ہے کہ کسی کے صندوق میں داخل ہو جائیں، جا کے اس میں بیٹھ جائیں، کسی کے جیب میں جا کے بیٹھ جائیں، اس میں داخل ہو جائیں؟ اس میں ہتھ کے حرز یہ ہے کہ ہاتھ ڈال کے نکال لیں۔ اس لیے اگر صندوق سے نکالا ہاتھ ڈال کے ہے نا، تو وہاں ہتھ کے حرز ہے نا، جیب سے نکالا ہاتھ ڈال کے تو وہاں ہتھ کے حرز ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بس دونوں میں تقابل دکھا کر کے فرق بتانا چاہتے ہیں۔ وَأَخَذَ الْمَالَ، اور مال چوری کر لیا، قُطِعَ، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فرق دونوں میں سمجھ میں آ گیا نا، کہ دونوں ہی میں تو ہاتھ ڈالنا ہے، نقب لگا کر کے ہاتھ ڈالنا، صندوق میں ہاتھ ڈالنا، حکم بدل جا رہا ہے، تو بدلنے کی علت سمجھ میں آ گئی۔ وَقُطِعَ، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کاٹا کیا جائے گا ہے نا، تفصیل دلائل احناف کی آپ بعد میں پڑھیں گے، ہمیں صرف نفس مسئلہ سمجھانا ہے نا، کہ فرق کیسے ہو رہا ہے اور حکم کیا بن رہا ہے، اس کتاب میں صرف اتنا سمجھانا ہے نا۔ دلیلیں آپ بعد میں پڑھیں گے احناف کی، اور کیا صورتیں ہوتی ہیں، تفصیلات کیا ہیں، وہ بعد میں۔ یہاں جو چیز ہے صرف اتنا دیکھنا ہے۔ چوری کرنے والے کا داہنا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے گا، جہاں تک وضو میں شروع میں دھلنا مستحب ہے اتنا کاٹا جائے گا گٹے سے، زند سے، گٹے سے چوری کرنے والے کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کاٹنے کے بعد یہاں سے اگر چھوڑ دیں تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ آدمی مر جائے، ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے کاٹ دیا فری ہو گیا یہ نہیں، اس کو داغ دیا جائے گا ہے نا، جو داغتے ہیں لوہا گرم کر کے یا اور بھی جو صورتیں ہے نا، تاکہ خون رک جائے ہے نا، وہ کر دیا جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ سارا خون گر جائے، آدمی مر جائے ہے نا۔ وہ علاج کا ایک طریقہ ہے نا، خون روکنے کا۔ اب اگر کوئی نیا طریقہ رائج ہے تو اس کے مطابق خون روک دیا جائے، وہ الگ بات ہے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا روکنے کا، داغنا، تو اسی طریقوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داغنا ہی ضروری ہے نا، خون روکنے کا جو بھی ممکن طریقہ ہو۔ چوری کرنے والے کا داہنا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے گا، وہ تحسم، اور اسے داغا جائے گا ہے نا۔
فَإِن سَرِقَ ثَانِيًا دوبارہ چوری کیا اگر قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ تو پہلے دائنا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اب بایاں پیر کاٹا جائے گا. 2 مرتبہ کاٹ دیا گیا، پھر تیسری بار چوری کیا تو ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں اب یہ کہ بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، نہیں کاٹیں گے. پھر چوتھی بار چوری کیا تو داہنا پیر کاٹ دیا جائے، نہیں. ایک مرتبہ داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسری مرتبہ بایاں پیر کاٹ دیا گیا، پھر اگر چوری کرتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس میں توبہ کی علامتیں نہ ظاہر ہو جائیں کہ ابھی ایسا نہیں کرے گا، اس کو جیل سے نہیں نکالا جائے گا. یہ ہمارا مذہب ہے. مسئلہ سمجھ گئے؟ دلائل بعد میں پڑھتے رہیے گا. فَإِن سَرِقَ ثَالِثًا پھر اگر تیسری بار چوری کیا لم یقطع تو اب نہیں کاٹا جائے گا. وَخُلِّدَ فِي السِّجْنِ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. حتی یتوبہ یہاں تک کہ توبہ کر لے، سچی توبہ کی علامتیں ظاہر ہو جائیں. صرف توبہ زبان پہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. وَإِن كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ اور اگر چور کا داہنا ہاتھ شل ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، او اقتا یا اس کا داہنا ہاتھ ہے ہی نہیں، او مقطوع رجل الیمنا یا اور اگر چور کا بایاں ہاتھ شل ہے، نہ یسرا کا لفظ ہے، بایاں ہاتھ شل ہے، بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، یا بایاں ہاتھ ہے ہی نہیں، تو ایک تو پہلے سے یہ ہاتھ نہیں ہے، اب حکم ہو جائے کہ داہنا ہاتھ بھی کاٹ دو. چوری کیا تو ہاتھ کی جو منفعت ہے وہ جن سے منفعت کو فوت کرنا ہوا ہے پہلے سے نہیں ہے، اسے بھی کاٹ دو، اس لیے ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا. ہے نا؟ پیر کی جانب دیکھیں گے. اب پیر میں اگر داہنا پیر جو ہے کاٹنا کسے ہے؟ بائیں پیر کو. داہنا پیر جو ہے وہ بھی خراب ہے نا. اب بائیں پیر کو بھی اگر کاٹ دیں تو چلنے کی جو منفعت ہے وہ جن سے منفعت فوت ہو جائے، اس لیے کاٹیں گے نہیں. اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جیل ڈال دیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو جن سے منفعت ہے وضو کی وہ فوت ہو جائے. دونوں ہاتھ نہیں رہے گا، دونوں پیر نہیں رہے گا تو دونوں کے منفعت کی جنسی ختم ہو گئی. اور مقطوع الرجل الیمنا یا داہنا پیر اس کا کٹا ہوا ہے، لم یقطع تو اس کا یہ کہ داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا. ولا یقطع السارق کو چوری کیا تو جب تک مسروق منہ جس کی چوری ہوئی ہے وہ جا کر کے مطالبہ نہ کرے اس وقت تک ہاتھ نہیں کاٹیں گے. حق اسی کا ہے. اور چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر یہ کہ مسروق منہ جس کا مال چوری ہوا ہے وہ حاضر ہو اور چوری کا مطالبہ کرے، کہے کہ میرا مال اس نے چوری کر لیا ہے، اور گواہوں سے ثابت ہو. ہے نا؟ جب ثابت ہو جائے گا تو کاٹا جائے گا. اس میں فیصلہ کرنا چوری کرنے کا اور حد جاری کرنا یہ فیصلے ہی میں شامل ہے. ہمارے فقہا کے نزدیک راج مذہب میں حد جاری کرنا یہ فیصلے کا حصہ ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھنا. سرقہ میں حد جاری کرنا، جیسے ایک ہے دعویٰ ہوا، ہے نا، میں تھوڑی سی تفصیل کر دے رہا ہوں. دعویٰ ہوا اور کی چوری کی ہے، اس نے میرا مال چوری کر لیا، دلیل سے ثابت بھی کر دیا قاضی کے ہاں. قاضی کے ہاں جب ثابت ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ کر دے گا اس کے مطابق. ہے نا؟ فیصلہ کرنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ پورا مجموعہ ایک ہے نا. صرف فیصلے تک یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا اب تمام ہو گیا. ہے نا؟ فیصلے کے بعد فیصلے کا نفاذ بھی، حد قائم کرنا بھی اسی کا ایک جز ہے. ہے نا؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ ہم فقہائے احناف کا راجح مذہب ہے. ہے نا؟ ایک ایک لفظ اس میں بہت معنی ہے. ہم فقہائے احناف کا راجح مذہب ہے. نا؟ اس میں کیا مصلحتیں ہیں ابھی آپ کتاب میں دیکھیں گے. جو میں یہ جملے کہا ہوں ان پہ غور کریں گے اگر تو. فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ او باعها منه چور نے چوری کی. اب مسئلے کی نوعیت
چور نے چوری کی، میرا مال تھا، میں نے دعویٰ کیا، گواہوں سے ثابت کر دیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کرنے کے بعد میں نے مثال کے طور پہ یہ موبائل چوری کیا تھا، چور کو اسے ہبہ کر دیا، تو فیصلے کے نفاذ سے پہلے میں نے ہبہ کر دیا ہے نا، ہاتھ کاٹا جائے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہے کہ کیا نام ہے، فیصلے کا نفاذ، امضائے حکم، یہ بھی پورے مجموعہ پورا جو ہے اس کا ایک حصہ ہے نا، جب تک نفاذ نہیں ہو گیا ہے نا اس وقت تک ابھی کام مکمل نہیں ہوا ہے، اور جب نفاذ فیصلہ سے پہلے پہلے چور کو ہبہ کر دیا، چور اس کا مالک ہو گیا، تو ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا ہے نا؟ وہ مالک ہو گیا نا اس کا چور، اور ابھی پورا جو اس کا عمل ہے وہ عمل مکمل نہیں ہوا ہے، اور جب عمل مکمل نہیں ہوا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ ہمارے فقہا کا راجح مذہب ہے، وہی انہوں نے کہا ہے فَإِنْ وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ، اگر وہ سامان مسروق منہوں نے سارق کو ہبہ کر دیا تو نفاذ حکم سے پہلے، حد جاری کرنے سے پہلے وہ اس کا مالک ہو گیا، مالک پر اس کی اپنی ملکیت میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ نہیں کاٹا جاتا، نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر وہی چیز ہے او باہا منہ، یا اس کے ہاتھ بیچ دیا، بالکل وہی صورت مسئلہ ہے، تو نفاذ حکم سے پہلے، حد جاری کرنے سے پہلے وہ اس کا مالک ہو گیا، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہم اپنا مذہب سمجھانے کے مکلف ہیں، ابھی اس میں اپنا مذہب میں سمجھتا ہوں سمجھا دیا ہوں، باقی بات کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور نقصت قیمتها عن النصاب، یا 10 درہم کم سے کم ہونا چاہیے اس کی مالیت، تب ہاتھ کاٹا جائے گا ہے نا۔ چوری کیا، 10 درہم تھی اس کی مالیت یا اس سے زیادہ تھی، دعویٰ کیا ہے 10 درہم یا اس سے زیادہ، گواہوں سے ثابت کیا ابھی بھی 10 درہم یا اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے، قاضی نے فیصلہ کیا ابھی بھی اس کی قیمت 10 درہم یا اس سے زیادہ ہے، فیصلہ کرنے کے بعد جیسے یہ ہوا کہ حد قائم کی جائے، دھڑام سے ریٹ گر گیا، ہوتا ہے نا، ریٹ گر جاتا ہے سامانوں کا، اب اس کی قیمت صرف 5 درہم کی رہ گئی، عمل مکمل ہوا ہے؟ نہیں مکمل ہوا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سمجھ گئے ہیں نا صورت مسئلہ؟ او نقصت قیمتها عن النصاب، یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی، اس کا کئی مفہوم لوگ بتاتے ہیں ہے نا۔ لوگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اردو شارحین نے تو اتنی غلطیاں کی ہیں، صحیح غلطیاں، کہ صورت مسئلہ ہی سمجھانے میں الجھ گئے ہے نا، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اسی کو نہیں سمجھا سکے، اس لیے آپ کو ان سب چیزوں میں نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ درسگاہ میں جو مدرس بتاتا ہے وہ 100% تحقیق کر کے بتاتا ہے۔ اور نقصت قیمتها عن النصاب، یا اس کی قیمت نصاب سے کم ہو گئی ہے نا، ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ لم یقطع، یہ آ گیا ہے نا، ہاتھ ان تینوں صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ومن سرق عینا، اور جس نے کوئی سامان چوری کیا، اور اس میں بھی ہمارا راجح مذہب یہ ہے نا کہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے، جو اب یہ مسئلہ بتانے جا رہے ہیں ہے نا۔ ہم فقہائے احناف کا راجح مذہب ہاتھ نہیں کاٹیں گے، میں راجح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ فقہائے احناف کا بھی اس میں اختلاف ہے، پہلے والے مسئلے میں بھی اس میں بھی۔ جس نے کوئی سامان چوری کیا، فقطع فیہا، موبائل چوری کیا، ثابت ہو گیا سب کچھ، ہاتھ کاٹ دیا گیا، فقطع فیہا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے بارے میں۔ وردھا، موبائل موجود تھا چور کے پاس، مالک کو واپس کر دیا، مسروق منہ کو، پھر مسروق منہ یعنی جس کا سامان چوری کیا تھا، وہ موبائل میرا مثال کے طور پہ تھا، کوئی چور ہے چوری کیا، سب کچھ ثابت ہوا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، موبائل اس کے پاس تھا، مجھے واپس بھی مل گیا، میرے پاس آیا، چند دن رہا، پھر اس نے چوری کر لی، وہی موبائل ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا جا چکا ہے۔ تو عین واحد میں جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، اپنی سابقہ حالت پر وہ برقرار ہو، جب چور وہی چور دوبارہ اسی کو قیدیں یاد رہیں، وہ اسی حالت میں باقی ہو، وہی چور دوبارہ اسی کو چوری کرے ہے نا، وہی چور ہے نا، یہ بہت قابل غور ہے
ہے نا، سامان اسی حالت پر باقی ہو، وہی چور دوبارہ اس کو چوری کرے، پھر گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو اب وہی عین واحد ہے، اس لیے اب اس کا دوبارہ ہاتھ اس کے بارے میں نہیں کاٹا جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ دوسرے نے چوری کی، تبدیلی ہو گئی، اس کا کیا حکم ہوگا یہ نہیں بتا رہے ہیں، ہے نا. اس کا کیا حکم ہوگا کتاب میں آئے گا تو بتائیں گے، نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں آپ پڑھتے رہیں گے، ہے نا. کتاب میں جو ہے ابھی اتنا ہے، انہوں نے سمجھایا. جس نے کوئی سامان چوری کیا اور اس کے بارے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، سامان موجود تھا، اس نے واپس کر دیا. ثم عاد، پھر چور پلٹا، فسرے کہا، اور پھر اسے چورا لیا. وہ ہے اب حالہا، قیدیہ لگا رہے ہیں، اور وہ سامان اسی حالت میں باقی ہے، لم یقطع. تو دوبارہ چوری کرنے پر اسی سامان کو اسی حالت میں باقی رہتے ہوئے وہی چور ہے، ہاتھ نہیں کاٹیں گے. فَإِن تَغَيَّرَتْ حَالِهَا، لیکن اگر وہ بدل جائے، جیسے آپ لوگ یہاں مبارک پور میں رہتے ہیں تو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، ہے نا. دھاگا ہے، نلکی میں اس کو لگا دیا، چڑھا دیا، سب کچھ کام ہو گیا ہے، لا کر کے نلکی میں کہیں محفوظ کر دیا، آیا سب اٹھا لے گیا، ہے نا. ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں جو ذہن سے زیادہ قریب ہو، ہے نا. اٹھا لے گیا کوئی، دعویٰ کیا، ثابت ہوا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، وہی سامان پھر واپس کر دیا. آپ لے کے آئے اور اس کی ساڑی بن دیا، پھر ساڑی اٹھا لے گیا، اب اس میں تبدیلی آ چکی ہے، پھر ہاتھ کاٹا جائے، پھر پیر کاٹا جائے گا. ایک مرتبہ ہاتھ کاٹا جا چکا، اب دوبارہ پیر کاٹا جائے گا، اب تبدیلی ہو چکی ہے نا. دونوں میں فرق ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے؟ ارے اتنا قریب کر دیا ذہن سے، تب بھی نہیں سمجھے گا، تب کب سمجھے گا. فَإِن تَغَيَّرَتْ حَالِهَا، اور اگر اس کی حالت بدل چکی ہے، مثلا دھاگا تھا، یہ خود ہی بتا رہے ہیں، ہے نا، یہ کوئی ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے. مثلا دھاگا تھا، چور نے اسے چوری کی، فقطع فی، اس میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر اسے واپس کر دیا. ثم نسج، پھر اسے بن دیا گیا. فعاد، پھر چور پلٹا، اب اثرے کہو، اور اسے بننے کے بعد چوری کر لیا، قطع، ہاتھ کاٹا جائے گا. صرف میں نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے آپ کے محاورے کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے. وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهَا، یہاں عین آنکھ کے معنی میں نہیں ہے، سامان، ہے نا. بار بار آپ شروع میں پڑھے ہوں گے کہ عین کسے کہتے ہیں اور عقار کسے کہتے ہیں، ہے نا، بویو کے بیان میں. اگر پڑھے ہیں یہ 100% کنفرم نہیں یاد ہے تو ہر چیز بار بار نہیں بتائی جائے گی. آپ پہلے کے اسباق میں اس کو دیکھ لیجئے یا اس کو دیکھ کر کے سمجھ لیجئے. جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو 2-4-6 دن کے بعد ہم کو بتائیے گا کہ نہیں سمجھ میں آیا، تو ہم پھر بتائیں گے، ہے نا. یہ ہماری عادت ہے کہ جو چیز پڑھ چکے ہیں ہم بار بار فوراً اس کو نہیں بتاتے. پڑھ چکے ہیں بالکل، مجھے 100% یقین ہے. وقف کا بیان پڑھے ہیں، اس میں بھی عقار اور کیا نام ہے، عین کا بیان ہے نا، اور بھی چیزیں ہیں. تو اس کو دیکھ لیجئے ایک نظر، اگر سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا. وہ زیادہ دیر پا ہوگا، بہت دن تک یاد رہے گا، خود سے دیکھ کے سمجھ جائیں گے تو، ہے نا. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو میں ہوں ہی پھر سمجھانے کے لیے. اور جب چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور سامان اس کے پاس موجود ہے، اس سے واپس کرایا جائے گا. ہاتھ بھی کاٹیں گے، واپس بھی کرائیں گے. رد وہ اسے واپس کرے گا. لیکن اگر ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دے تو دو سزائیں نہیں دی جائیں گی کہ سامان بھی ہلاک ہو گیا ہے یا ہلاک کر دیا ہے تو ہاتھ بھی کاٹیں، تاوان بھی دے. نہیں، ایک ساتھ 2 سزا نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ارشاد میں یہ ہے کہ لا غرم علی السارق بعد ما قطعت یمینہ، ہاتھ کاٹنے کے بعد کوئی تاوان نہیں. ہلاک ہو گیا ہے سامان یا ہلاک کر دیا ہے تو ہاتھ کاٹنے کے بعد اس سے کہیں کہ نہیں، جتنے مالیت کا سامان تھا اتنا دو، نہیں، یہ سب نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَتْ خَالِقَةً لَمْ يَضْمَنْ، تو وہ کوئی تاوان نہیں دے گا. وَإِذَا ادَّعَ السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ،
اور جب چور یہ دعویٰ کرے کہ چوری کیا ہوا سامان اسی کا ہے، یعنی میں خود اس کا مالک ہوں، سقط القطع عنہ، تو ہاتھ کاٹنا اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ، اگرچہ وہ بینہ نہ قائم کر سکے، اس لیے کہ حدود شبہات کی بنیاد پر ہمارے نزدیک ساقط ہو جاتے ہیں، اور دعویٰ کرنے کی بنیاد پر جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں تو احتمال تو پا لیا گیا، شبہہ تو آ گیا، اور جب شبہہ آ گیا تو حد ساقط ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے، الحدود تندرع بشبہات۔ لہذا یہ کہنا کہ چور تو اس کو ہیلا بنا لیں گے، ہر جگہ کہہ دیں گے میں مالک ہوں، ہے نا، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ چیز اتنی عام نہیں ہے، یا پھر قاضی کا اتنا روب ہوتا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ ایک مفتی کے سامنے تو کوئی کہہ ہی نہیں پاتا ہے نا، دعویٰ اس طریقے سے کہتے ہیں طلاق دیا ہوں طلاق دیا ہوں طلاق دیا ہوں، مفتی کے سامنے آتے فوراً اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں نہیں حضرت، وہاں انکار کریں گے نہیں دیا ہوں یا ایک ہی دیا ہوں، یہاں آئیں گے تو اتنا روب ہوتا ہے وہ مان لیتے نہیں حضرت دیا ہوں، تو ایک مفتی کا جبکہ یہاں نفاذ کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو قاضی جسے ہر طرح کے نفاذ کی صلاحیت ہوتی ہے، اس طرح کی جرات آدمی کم کرے گا، ہے نا، کہ اس طرح سے جھوٹی بات برابر بولتا ہے۔ اور جب چور دعویٰ کرے کہ مسروقہ سامان اس کا ہے تو قطع اس سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ وہ بینہ قائم نہ کرے۔ اب اس کے بعد ڈاکوؤں کا بیان، قطع طریق۔ وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ، اور جب پوری جماعت ڈاکہ زنی کے لیے نکلے، اور واحد یا ایک ہی آدمی نکلے، نا، کچھ ایک ہی ہوتے ہیں جو جماعت پر بھی بھاری ہوتے ہیں، یقدر علی الامتناع، جو لوگوں کا راستہ روکنے پر قادر ہو، تنہا، فقصدوا، ایک ہو یا کئی ایک ہوں، اور وہ قطع طریق کا ارادہ کریں، ڈاکہ زنی کا ارادہ کریں، فاخذوا، اور وہ گرفتار ہو جائیں۔ اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں، قرآن شریف میں جو آیت کریمہ بھی اس سلسلے میں ہے، وہ حافظ ہے کوئی نہیں ہے۔ والذین یحاربون اللہ ورسولہ کی جو آیت کریمہ ہے نا، بہت تفصیل سے اس میں اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، ہے نا، تو اس لیے کئی صورتیں اس کی بنتی ہیں، سب کا حکم یہ بتا رہے ہیں۔ تو قطع طریق کے لیے نکلے، اب پہلی صورت کیا یہ بتا رہے ہیں، فَأُخِذُوا قَبْلَ أَن يَأْخُذُوا، ڈاکہ زنی کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن مال لینے سے پہلے گرفتار کر لیے گئے، ڈاکہ زنی سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے۔ فَأُخِذُوا قَبْلَ أَن يَأْخُذُوا مَالًا وَيَقْتُلُوا نَفْسًا، مال لینے اور کسی کو قتل کرنے سے پہلے گرفتار ہو گئے، کچھ نہیں کیا، گرفتاری پہلے عمل میں آ گئی۔ تو ابھی جرم اتنا عظیم نہیں ہے نا، حبسہم الامام، تو امام انہیں قید میں ڈال دے گا، حتی یحدثوا توبۃ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، توبہ ظاہر ہو جائے۔ جب توبہ کر لیں گے کہ ہم اب اس عمل سے باز آ جاتے ہیں، امام کو اطمینان ہو جائے، تو اب انہیں رہا کر دے گا۔ یہ پہلی صورت ہوئی۔ وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، اور اگر انہوں نے کسی مسلمان یا ذمی کا مال لے لیا، اتنا لیا کہ والماخوذ اذا قسم علی جماعتہم، کہ جو لیا ہے اگر ان کی پوری جماعت پر تقسیم کیا جائے، اصاب کل واحد منہم عشرۃ دراہم، تو ہر ایک کو کم سے کم 10 درہم مل جائے، فصاعدا، یا اس سے زیادہ، ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ درہم ہی ملے، درہم کی 10 درہم کی مالیت کا سامان مل جائے ہر ایک کو۔ وما تبلغ قیمتہ ذلک قطع الامام ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو اب جب مال لیا ہے، دوسری صورت میں مال لینے کے بعد گرفتاری ہوئی، ہر ایک کے حصے میں 10 درہم کم سے کم یا اس کی مالیت کا سامان آ گیا، تو امام ان کا ہاتھ بھی کاٹے گا، پیر بھی کاٹے گا، من خلافن، ہاتھ ایک جانب سے پیر ایک جانب سے، یعنی داہنا ہاتھ بایاں پیر، ایک ہی طرف کا دونوں نہیں کاٹ دے گا کہ منفعت فوت ہو جائے،
दाहिना हाथ दाहिना पैर, मिन खिलाफ का यहां ये माना है, एक जहत से दूसरा दूसरी जहत से। ठीक है, कुरान शरीफ में भी यही लफ्ज है कि वतुक्तौ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। कहां चला गया, बात समझ में आ गई ना? 2 सूरत हो गई। वइन कतलू नफ्सन, और अगर जान को किसी को जान से मार दिया है, वलम याखुजु मालन, और माल नहीं मिला। डाका जनी में क्या होता है, कोई जरूरी है कि माल मिल ही जाए? डाका डाला, माल नहीं मिला, मार दिया जान से कहीं एक को। वइन कतलू नफ्सन, और अगर जान को भी कत्ल कर दिया है, वलम याखुजु मालन, और माल हासिल नहीं किया, कतलहुमुल इमाम हद्दन, तो इमाम कत्ल के जुर्म में उन पर हद कायम करेगा, उन्हें कत्ल करेगा। लेकिन ये जुर्म इतना अजीम है कि सिर्फ औलिया का हक नहीं है। जैसे किसास में क्या था, किसी को कत्ल कर दिया जानबूझ करके, है ना, तो औलिया मकतूल को हक होता था कि चाहे तो माफ कर दे, दियत ले लें, जैसे भी रजामंद हो जाए। यहां वो चिल्लाते रहे मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, कोई तवज्जो नहीं देगा इमाम। कत्ल करना है तो कत्ल करना है ना। लम याखुजु मालन कतलहुमुल इमाम हद्दन, तो इमाम हद के तौर पे उन्हें कत्ल करेगा। फ़इन अफल औलियाओ अनहुम, और अगर औलियाए मकतूल उन्हें माफ कर दें, जो डाकुओं को, लम यल्तफित, तो इमाम उनके इस माफ करने की जानिब मुतवज्जे नहीं होगा, क्योंकि ये हक़ शरअ है। इलाफु वही, उनके माफ करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वइन कतलू, 3 सूरतें हो गई। वइन कतलू आखजू मालन, और अगर कत्ल भी किया माल भी लिया, फल इमामु बिल खियार, तो इमाम को इख्तियार है। कई चीजें हैं, इंशा कता अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ, अगर वो चाहे तो इधर उधर का हाथ पैर काट दे, है ना, दाहिना हाथ बायां पैर, फिर वह कतलहुम, और उन्हें कत्ल कर दे, या उन्हें सूली पर चढ़ा दे, दोनों करेगा। हाथ पैर काट दे, काटने के बाद उन्हें कत्ल करे, और कत्ल या सूली, कत्ल करना या सूली पर चढ़ाना, दोनों में से एक करेगा, है ना। लेकिन है ना, हाथ पैर काटे और कत्ल करे, हाथ पैर काटे और सूली पर चढ़ाए, है ना, इन दोनों में से किसी एक का उसे इख्तियार होगा। और फिर ले जा करके मेन चौराहे पर उसको लटका दे 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन से ज्यादा नहीं, है ना, नीचे आ रहा है, ताकि लोगों को इबरत हो। जुर्म, अब कितना बड़ा जुर्म हो गया ना, जिस तरह जुर्म बढ़ता गया है सजा बढ़ती गई। वह इंशाअ कतलहुम, और अगर चाहे तो उन्हें कत्ल कर दे। वह इंशाअ सलबहुम, और अगर चाहे तो उन्हें सूली पर चढ़ा दे। वह यसलुबु हय्यन, जिंदा उसे सूली पर लटकाएगा। ये नहीं है कि कत्ल करने के बाद सूली पर लटकाए, जिंदा सूली पर लटकाएगा। कत्ल के और सूली पर लटकाने के बाद वयब आजो बतनहु बेरुमहिन, नेजा उसके पेट में घुसेड़ेगा यहां तक कि मर जाए। इबरत हो, जुर्म बहुत सख्त हो गया है ना। वला यसलुबु अक्सरा मिन सलासत अय्याम, 3 दिन से ज्यादा उसे इबरत के लिए नहीं लटकाएगा, बस 3 दिन। फ़इन काना फ़ीहिम सबीयुन, और अगर उनमें बच्चा है या पागल है या ज़ुराह में महरम है, डाकुओं में कोई, है ना, मक्तू अलैह का, जिसका सब कुछ हुआ है ना, उसका ज़ुराह में महरम है, तो हद बाकी लोगों से, एक से साकित, उसका ज़ुराह में महरम है ना, तो एक से जब हद साकित होगी तो बाकी सब लोगों से हद साकित हो जाएगी, सब शरीक है ना। सकतल हद्दु अनिल बाकीन वसारल कत्ल इलल औलिया, और कत्ल का हक औलिया की जानिब मुंतकिल हो जाएगा। इंशाउ कतलू, अगर वो चाहें कत्ल करें, और अगर चाहें तो वो माफ कर दें, है ना, इसलिए कि अब ये खालिस उनका हक हो गया है। वइन बाशरल कत्ला वाहिदुम मिनहुम, जो डाकुओं की 10 लोगों की जमात है, एक ने किसी को कत्ल किया है, एक ने सामान लिया है, तो मुजरिम सब माने जाएंगे, एक ही नहीं। वइन बाशरल कत्ला वाहिदुम मिनहुम, उनमें से किसी एक ने कत्ल किया है, तो कत्ल पूरी जमात पर जारी होगा, कोई एक ही जिम्मेदार नहीं बल्कि सब जिम्मेदार होंगे। यहां बात खत्म हो गई, इंशाअल्लाह आगे तफसील कल।